بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سبق ہم نے اپنے مطلب یہ کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، صحافتی اسلاف، ان سے سیکھا ہے کہ جو سیاست اور صحافت میں، پہلے بھی یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اس میں جو قدر مشترک ہے، جو چیز کامن ہے، وہ ہے اشارے سمجھنا۔ اس وقت اشارے یہ بتا رہے ہیں، اور خبر بھی یہ تھی، وہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ کہا گیا تھا کہ جی کہ مطلب کہ متبادل ڈھونڈنے والی جو میں نے بات آپ سے کہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ جناب کہ آپ بیج بچاؤ، لین دین جو بھی کروانا ہے کروائیں۔ وہ جو نیشنل ڈائلاگ والی بات چلی تھی، علی محمد علی دورانی صاحب جو پیغامات لے کے وہ کبھی ادھر ہو رہے ہیں، تو پھر نواز شریف نے جو میسج دیا تھا وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی تھی، یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب کو، کہ بھائی جان آپ ان ہاؤس چینج لا سکتے ہیں تو اپنا بندہ آپ کر لے آئیں، ارینجمنٹ جو بھی کرنا ہے۔ لیکن اس طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ مطلب ہمارے چونکہ نمبرز اس طرح سے نہیں ہیں، تو ہم نے اگر ان ہاؤس چینج لانا ہے تو اس کے لیے مسلم لیگ نون کو ہی آگے آنا پڑے گا۔ فی الوقت نواز شریف صاحب تو نہیں مان رہے، اور پھر شاہد حقان عباسی صاحب جو پیغام لے کے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ جو باٹم لائن ہے اس طرف سے، پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مذاکرات کے لیے لین دین ہونا ہے نا جی۔ مذاکرات تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا، کہ لیں گے کیا اور دیں گے کیا، مکا کتنے کرنا ہے۔ تو وہ جو لین دین ہے وہ ہے باٹم لائن۔ یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر جو آپ کا ہدف ہے کہ یا جو آپ کا میجر مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سیاست سے ادارے دور ہوں اور اپنا جو دستوری کام ہے اس تک رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ممکن ہو، تو یہ بات اسی وقت ممکن رہ سکتی ہے جب پاکستان کے وفاق کے پاس مالی خود انحصاری زیادہ ہوگی۔ اگر صوبوں کے پاس زیادہ چلی گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ کو ریورس کرنا پڑے گا۔ 18ویں ترمیم کی بات، 18ویں ترمیم کا مسئلہ بھی یہی ہے، اور اس کے بارے میں وہ جو بار بار کہا جاتا ہے ترمیم کی جائے گی، شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت لے کے 18ویں ترمیم ختم کر دے گا۔ تو بیسیکلی جو کہتے ہیں نا بون آف کنٹینشن، اگر میں اس کو معذرت کے ساتھ، جمہوریت پسندوں کو بہت تکلیف ہوگی میری طرح، مجھے بھی یہ بات کہتے ہوئے ہو رہی ہے تکلیف، لیکن بات جو ہے اس کی ٹرو تصویر جو ہے، منظر کشی اسی وقت یہ ہوگی جب میں یہ آپ کو لفظ کہوں گا۔ آپ جو صورتحال تبھی سمجھ سکیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اس وقت فساد کی جڑ بنی ہوئی ہے، یا 18ویں ترمیم کو اگر میں بڑے مہذب الفاظ استعمال کروں تو وہ یہ ہے کہ وہی اس وقت ایک آنکھ کا کنکر ہے، اور اس کو کنکر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آنکھ کا کنکر ہے، یہ آپ نکال لیں، کیونکہ بندہ اپنی آنکھ کا کنکر کرنا ذرا اوکھا ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی، اس پہ جو بھی مذاکرات ہونے ہیں، کتنا ماننا ہے کتنا نہیں ماننا، یہ تو رہی بات ایک طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی، بات یہاں تک اس وجہ سے پہنچی، یہ بھی آپ سے گزارش کی تھی ٹیلنگز کے فورم سے، کہ ہاں ایک بات رہ گئی درمیان میں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی کہ یار کہ وہ قابل قبول ہیں ہمارے لیے، اور وہ قابل ہضم بھی ہیں، کہ یہ نہیں نہ ہوگا کہ یار کہ ان کے تو نمبرز پورے نہیں، یہ کوئی ڈیل کا تاثر بھی نہیں جائے گا، تو ان کو جیل سے نکلواتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بچا کے اپنے گھوڑے بچا کے بھی تو رکھے ہوتے ہیں نا۔ تو مطلب ایتھے نواز شریف صاحب بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ وہ نام لے رہے ہیں، تو کتنی آکورڈ صورتحال ہوگی کہ اگر شہباز شریف بھی یوں کر رہے ہیں، یا پھر شہباز شریف یوں کر رہے ہوں۔ تو اس لیے اس ناپسندیدہ صورتحال سے بچانے کے لیے ان کو جیل بھیجا گیا تھا، اور وہ جیل میں جا کے بہت زیادہ سنا ہے کہ انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ تو اب یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے درمیان یہ والا معاملہ زیر بحث ہے، وہ کہتے ہیں پہلے آپ، وہ کہتے ہیں پہلے آپ، تو یہ ہے۔ اور ایون اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ یہ پائن جو ہیں، چھوٹے والے پائن شہباز شریف صاحب، یہ زیادہ موزوں ہیں اس کام کے لیے، فٹ فار جاب ہوتا ہے نا، تو وہ ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر دونوں پارٹیوں کو، پی ڈی ایم کو ایز اے ہول، جو ڈائلاگ کے اوپر انہوں نے سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے قومی ادارے ملوث نہ ہوں، تو اس کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک جو بڑی ٹیکنیکل مجبوری ہے یہ والی، کہ پھر ہمیں جناب یہ والی ہے، اسی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ وفاق کا حل کر دیں، ادروائز تو وفاق جو ہے وہ ڈیفنس
سے لے کے جو دیگر معاملات ہیں، خارجہ پالیسی، ڈیفنس، اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں جو وفاق کے ذمے ہیں چلانا، وہ چلا نہیں پائیں گے۔ تو اب اس پہ انہوں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، لیکن یہ ڈائلاگ، نیشنل ڈائلاگ جو چل پڑا ہے، جس میں کلیدی کردار، ابھی تو خیر وہ بیک ڈور پہ ہے، اس میں کلیدی کردار پیپلز پارٹی کا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ سوال ہے کہ یہ کیوں ہوئی، یہ یہاں پہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ ہے $1 ملین کویسچن، بلکہ $100 ملین کویسچن۔ تو وہ اشارے آپ کو سمجھنے پڑیں گے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے۔ پہلا اشارہ جو موصول ہوا ہے وہ ہے ورلڈ بینک کی طرف سے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی کہ 5.8 پہ کچھ پہ ان کو حکومت ملی تھی عمران خان صاحب کو، نیشنل جو کہتے ہیں وہ گروتھ جو ہوتی ہے، شرح نمو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لے گئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت مائنس کے اندر، اور وہ کہتی ہے کہ جناب کہ کرونا کا بیڑا غرق ہوا ہے، وہ وجہ تو ساڈا بیڑا غرق ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، کرونا بعد میں آیا ہے۔ عمران خان صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں جی، ٹینک پہلے چڑھاتے سی اکانومی دے ہوتے ہیں، اور مجھے ایک وہ ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے تو دھمکیاں تک لگا دی کراچی کے بزنس مینوں کو، کہ جو پاکستان کی ایک بڑی اہم شخصیت نے، کہ جو پیسے نہیں دے گا ٹیکس، یہ وہ اس طرح کے کام پورے حساب کتاب دے گا، میں اس کے حلق کے اندر سے ہاتھ ڈال کے نکال لوں گا۔ تو یہ کرونا سے پہلے کے کا منظرنامہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ جو ہے نا قل هو اللہ یا فاتحہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی کرونا سے پہلے کی پڑھ چکے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو لہٰذا کرونا صرف ایک ٹول ہے، آپ نے ملبہ ڈالنا ہے تو ڈالنے کرونا پہ، باقی دنیا جی بھی تو کرونا ہے ہی نا، اتنے کڑی کوئی قیامت آ گئی یار، کسی کی بھی اتنی نیگیٹو گروتھ نہیں ہوئی، یا گروتھ نیگیٹو میں نہیں چلی گئی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہوں کرونا تے مطلب کاروبار ہم نے کھول دیے، ہم نے فلاں سیکٹر کھول دیا، تعمیراتی سیکٹر کھول دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اب ہمارے تو جناب وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ عمران خان صاحب وہ شیئر کرتے ہیں نا بار بار، تو ہماری تو اکانومی یوں جا رہی ہے۔ تو انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس سال کا، وہ کیا ہے 2.21۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کے بہاف پہ کہہ رہا ہے ورلڈ بینک۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اے جناب بوٹے بھی پٹ لین، انی بھی پا دین، مطلب یہ کہ وہ سر کے بل بھی کھڑے ہو جائیں تو بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو یہ بڑھاوا 0.51 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ کہ 1 پوائنٹ پہ بھی نہیں جا رہی، کتنے 5.8۔ تو اب پاکستان کی سب سے جو بڑی ضرورت ہے پاکستان کی پچھلے 70 سال سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاکستان کا ڈیفنس۔ تو اگر پاکستان کا اکانومی بیٹھے گی تو پاکستان اپنا دفاع کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ سب سے بڑا جو تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ عمران خان صاحب کی ناکامیوں کی صورت میں یہ ہمیں مل رہا ہے۔ فرض کریں خدا نخواستہ، یہ ہماری ISPR بھی کہہ چکی ہے، ہمارے جو کور کمانڈرز ہیں ان کی کانفرنس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے، وہ اعلان کر چکے ہیں کہ پائن انڈیا پاکستان کے اوپر وہ پلان کر رہا ہے کہ حملہ کرنا ہے۔ فرض کریں خاک میں بدہن کہ انڈیا پاکستان کے اوپر کوئی وہ فالس آپریشن کا بہانہ لگا کے کوئی سرجیکل سٹرائک واٹس ایور کوئی شرارت کرتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، تو اسی کدے کول جا کے دانے منگاں گے جناب؟ اسی کنوں جا کے کہاں گے کہ ٹینک چ جناب ڈیزل پانا ہے، تو ڈیزل تو دیو تھوڑا جہا، پیسے نہیں، خزانے خالی نے۔ تو یہ سب سے زیادہ احساس کس کو ہے؟ یہ پاکستان کے دفاع پر مامور اداروں کو ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے طے کیا ہے، معافی چاہتا ہوں یہ ذرا زور سے بچ گئی، میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہ ماریا کر، ڈسٹرب ہونے ہیں، بہرحال یہ وہ جذباتی سا ایک ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کی ان حالات کا سب سے زیادہ ادراک ہے پاکستان کے دفاع کے اداروں کو اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور ان کے ذمہ داروں کو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پائے نے 2.5 سال سے کٹ کے ویکھنے دے نال ہور نہیں چلیا جا سکتا۔ یہ پہلے بھی ایک رپورٹ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہی انالیسس کرنا ہے، انہوں نے انالیسس کر کے اپنے ڈی جی کو رپورٹ دی، ڈی جی نے آرمی چیف کو بتایا کہ سر اے بیل منڈے نہیں چڑھنی، اے گڈی نہیں چلا سکتا بھائی۔ تو تب آج سے کہ 6 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا، جب عمران خان صاحب نے کہا تھا نا 6 مہینے ڈاڑے کول اپنی کابینہ کو کہا تھا، تب انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ 6 مہینے تو اور تھوڑا جا ٹائم کڈو، تو اپنے ماتحتوں کو کہا تھا چیف صاحب نے۔ تو اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ کام یہ بندہ نہیں کر سکتا، اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم نے جو اتنا ہارڈ سٹانس لے لیا تھا، وہ اب اس کو ذرا ٹون ڈاؤن کرنا ضروری تھا، ورنہ تو پھر وہی جو عمران خان سے بلیک میلنگ۔
تو پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار کہ اب یہ اپنی شرائط پہ یہ مطلب یہ اس طرح مذاکرات ہو نہیں سک رہے تھے. بہرحال وہ پھر پیپلز پارٹی نے درمیان کا راستہ نکالا. اس کا ایک اور انڈیکیٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں, چودھری شجاعت صاحب کا آج کا بیان. وہ کہتے ہیں کہ پائن 1 سال کے لیے تمام جو ترقیاتی منصوبے بند کریں اور جو غریب کو غربت سے نکالنے کے لیے 1 سالہ کوئی جو کہتے ہیں نا وہ ایک کرش پروگرام جو ہوتا ہے کہ وہ والا شروع کریں اور کوئی منصوبہ بندی کریں اور تمام سیاسی جماعتیں ملیں. اب چودھری شجاعت جیسا سیاح آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمام سیاستدان اپنی سیاست بلا کے اکٹھے ہوں اور پاکستان کی غریبوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے 1 سالہ کوئی منصوبہ بنائے. تو اشارے سمجھیں, اشارے یہ ہیں کہ چودھریوں نے بھی پتہ ہے کہ بس جو ہم کہہ رہے تھے جا کے پاکستان کی مقتدرہ کو کہ انہیں نہ تانوں رہن دینا کسی جوگا نہ سانوں رہن دینا, ساڑی بھی انہیں سیاست مکا دینی تے تہاڈا بھی انہیں کھ چھڈنا, تو اس کو تھوڑا اس سے جان چھڑائیں, طریقے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اشارہ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے, کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جو فائر بیک ہو اس طرف سے بھی, جو ان کے اتحادی ہیں جن کو یہ منانے کی بڑی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان کی اکانومی اب اجازت نہیں دے رہی پاکستان کی مقتدرہ کو, پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں سے جڑے ہوئے اعلیٰ ترین افراد کو کہ وہ اب بینک کریں, تکیہ کریں عمران خان صاحب کی لیاقت پہ, ان کی قابلیت کے اوپر, اور ٹرسٹ کریں یا کہ یار یہ کر لے گا, یہ کشتی بھمر سے نکال لے گا یا یہ کمپنی چلا لے گا, پائن نہیں چل رہی. تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے. تو اس لیے اب جو نیشنل ڈائلاگ آفیشلی تو خیر اس طرح کے معاملات کبھی بھی نہیں ہوتے, یہ وہ کہتے ہیں نا پچھلے دروازے سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ ایک سین آن ہو چکا ہے اور متبادل جو ہے وہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, 18ویں ترمیم کے اوپر کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, کیا لینا ہے کیا نہیں لینا, یہ معاملات جو ہی کوئی شکل مٹیریلائز ہوں گے تو اے پہ عمران خان دی حکومت یہ آپ کو آج نہیں تو کل بہت جلد, یہ کوئی مہینوں والی بات نہیں ہے, یہ ہفتوں والی بات ہے, ہفتوں میں یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا پاکستان کے حق میں بہتر کرے گا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.